بالکل ایک عام جاپانی کی طرح. مسلمان ہونے سے پہلے میں ایک ایتھیسٹ تھا، نہ بدھزم نہ شنٹوئزم، بالکل ایک عام جاپانی کی طرح. تو ایک دن میں کوبے مسلم مسجد میں آیا. مجھے لگا کہ یہ ایک چھوٹی دنیا ہے کیونکہ بہت ساری قوموں کے لوگ ایک ہی جگہ جمع ہیں اور ان کا مذہب بھی ایک ہی ہے. تو مجھے بڑی حیرت کا احساس ہوا تھا اور اسی ہی دن میں نے 21 سال کی عمر میں اسلام قبول کر لیا. میں ستمبر 2014 میں مسلمان ہوا تھا اور دسمبر تک میں نے اسے چھپائے رکھا. مجھ میں اپنی فیملی کو بتانے کی ہمت نہیں تھی کیونکہ میں تھوڑا خوف زدہ تھا. مگر ایک دن جب میں کوبے مسلم مسجد میں آیا تو ایک کار نے مجھے سر پر ٹکر مار دی. پھر ظاہر ہے ایمبولینس اور پولیس نے میری فیملی کو بتایا کہ مسجد کے سامنے آپ کے بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے. میرے والد نے کہا تم اس وقت وہاں کیا کر رہے تھے؟ نکل جاؤ میرے گھر سے. السلام علیکم امام یوسف فجیتانی، ہماری دعوت قبول کرنے کا شکریہ. ہمیں آپ کو اپنے ساتھ دیکھ کر انتہائی خوشی ہے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کا بہت شکریہ. آپ نے مجھے اپنے ساتھ گفتگو کرنے کا بہت خوبصورت موقع دیا. استغفر اللہ، یہ ہمارے لیے فخر کی بات ہے. میرا پہلا سوال ہے، امام یوسف فجیتانی کون ہے؟ کیا آپ اپنی زندگی کے بارے میں مختصراً بتا سکتے ہیں؟ میں جاپانی ہوں اور میں اوساکا میں پیدا ہوا اور میں نے 10 سال پہلے کوبے مسلم مسجد میں اسلام قبول کیا اور مسلمان ہونے سے پہلے میں ایتھیسٹ تھا. میرا کوئی بھی مذہب نہیں تھا، قطعی نہیں، نہ بدھزم نہ شنٹوئزم، بالکل ایک عام جاپانی کی طرح. مسلمان ہونے کے بعد میں پاکستان میں 5 مہینے اور ملیشیا میں 1 سال اور 3 مہینے رہا. پھر 6 سال کے لیے سعودی عرب چلا گیا. میں نے وہاں تعلیم حاصل کی اور پچھلے جولائی میں مدینہ کی اسلامک یونیورسٹی سے گریجویٹ کیا. اب میں امام ہوں کوبے مسلم مسجد میں، اسی مسجد میں جہاں 10 سال پہلے میں مسلمان ہوا تھا. وہ ستمبر 2014 کا مہینہ تھا اور 2024 میں ستمبر کے ہی مہینے میں نے اللہ کے کرم سے امام کی ذمہ داری سنبھالی. ماشاءاللہ، بارک اللہ. عقیدے کے لحاظ سے آپ کی زندگی کیسی تھی؟ آپ کا کس پر ایمان تھا؟ میں مکمل طور پر ایتھیسٹ تھا اور ظاہر ہے جاپانی کلچر کے لحاظ سے میں مقبروں میں یا مندروں میں جاتا تھا مگر کوئی خاص ایمان نہیں تھا. اور جب میں ایک نرسنگ اسٹوڈنٹ تھا سعودی عرب میں یا دوسرے مسلمان ملکوں میں جانے سے پہلے، میں تب ایک نرسنگ اسٹوڈنٹ تھا. تو ظاہر ہے اس وقت بطور نرسنگ اسٹوڈنٹ نرسنگ کے شعبے میں اور ایک ایسی دوسری ڈی این اے ہم جسمانی ڈھانچے اور معلومات کے بارے میں پڑھتے تھے اور میں ایک سوال سوچا کرتا تھا کہ یہ سسٹم کہاں سے آیا ہے، کیونکہ کتاب صرف جسمانی ڈھانچے، خلیوں اور ڈی این اے تک ہی محدود ہے بس. تو ایک دن میں سوچ رہا تھا ہمارے جسم میں اتنا تفصیلی مگر پرفیکٹ سسٹم کہاں سے آ رہا ہے. تو میں نے خود سے ہی ریسرچ کرنا شروع کر دی، بدھزم، عیسائیت، اسلام، ان 3 مذاہب پر، کیونکہ صرف یہی 3 مذاہب جاپانیوں میں بھی مقبول ہیں. تو اس کے بعد میں بدھزم، عیسائیت، اسلام اور بنیادی مذاہب کا جائزہ لینے لگا. اور آپ جانتے ہوں گے کہ جاپان میں بدھزم کے بہت سے فرقے ہیں، تقریباً 7 یا 8، اور بدھزم کی شروعات ظاہر ہے انڈیا سے ہوئی تھی مگر اس کی اصل تعلیمات باقی نہیں رہی تھیں. جاپان دراصل شنٹو اور دوسرے عقائد کا مکسچر ہے، لہٰذا میں نے اس کا انتخاب نہیں کیا. میں نے بدھزم کو صحیح نہ مان کر مسترد کر دیا. اور عیسائیت میں بھی ٹرینٹی جیسے عقائد ہیں، کیتھولک پروٹسٹنٹ میں یہی عقیدہ ہے مگر ٹرینٹی اوریجنل نہیں ہے، جیسا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے نئی بائبل میں بھی بتایا ہے. لہٰذا مجھے اندازہ ہوا کہ لوگوں نے بگاڑ پیدا کیا ہے، بالکل ہماری طرح. سن 381 عیسوی میں ایک کانفرنس ہوئی، وہیں سے ٹرینٹی کو رائج کیا گیا جو آج کے کیتھولک اور پروٹسٹنٹس دونوں میں پھیل گئی ہے. تو یہ اصل نہیں بلکہ بگاڑا ہوا اور غلط تصور ہے، لہٰذا میں نے اسے مسترد کر دیا. اور جب اسلام کی باری آئی ماشاءاللہ تبارک اللہ، تو سب سے پہلے قرآن کو دیکھا. قرآن کریم عربی زبان جاپانی میں، عربی زبان انگلش میں، عربی زبان ترکش میں، تمام قرآن کے ترجمے ہمیشہ عربی زبان یعنی اصل زبان کے مطابق ہوتے ہیں اور ایک حرف یا ایک جملہ بھی کبھی تبدیل نہیں ہوا. تو میں نے سوچا یہ صحیح ہے. اور دوسری سب سے بڑی وجہ تھی اللہ کی عبادت براہ راست کرنا کسی مجسمے کے بغیر، بدھزم یا شنٹوئزم یا عیسائیت کی طرح نہیں. تو میں نے سوچا یہ واقعی بالکل صحیح ہے. اور اپنی چھٹی حص سے تو مجھے محسوس ہوا کہ یہی بالکل سچا حق مذہب ہے. تو ایک دن کسی اپوائنٹمنٹ کے بغیر میں نے کوبے مسلم مسجد وزٹ کی جو جاپان میں سب سے پرانی مسجد ہے، اور میں دروازے سے اندر داخل ہوا اور اسی ہی دن میں نے 21 سال کی عمر میں اسلام قبول کر لیا. سبحان اللہ، آپ نے ایک ہی دن میں اسلام قبول کر لیا؟ جی، ایک ہی دن میں نے کلمہ پڑھ لیا. اسی دن جس دن میں اپنی زندگی میں پہلی بار مسجد میں گیا تھا، اور اسی دن میں زندگی میں پہلی بار اپنے مسلمان بھائیوں سے ملا تھا. آپ کو کس بات نے قائل کیا کہ اسلام سچا مذہب ہے؟
میں نے سمجھ لیا کہ اللہ ہی نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے اور وہ سب کچھ جانتا ہے. یہ بالکل ایک پزل کی طرح ہے. میں اسے زیرو سے ہر چیز تک سمجھتا ہوں, چاہے مجھے علم نہ ہو, مگر وہ سب جانتا ہے اور یہی بالکل سچ ہے. اور اسی لیے میں نے مسلمان ہونے کا فیصلہ کر لیا. اگرچہ میں اللہ کو دیکھ نہیں سکتا, مگر میں اسے اپنے جسمانی ڈھانچے سے اور اس دنیا سے بھی, یعنی آسمان سے, بارش سے, جاپان کے چاروں موسموں سے بھی پہچان سکتا ہوں. جب آپ کوبے مسلم مسجد میں گئے تو وہاں ایسا کیا ہوا کہ آپ نے مسلمان ہونے کا فیصلہ کر لیا؟ جب میں مسجد میں داخل ہوا تو مجھے لگا کہ یہ ایک چھوٹی دنیا ہے, کیونکہ بہت ساری قوموں کے لوگ ایک ہی جگہ جمع ہیں اور ان کا مذہب بھی ایک ہی ہے. تو مجھے بڑی حیرت کا احساس ہوا. کسی مندر میں کبھی ایسا نہیں ہوا, کسی مقبرے میں یا جاپان کے کسی چرچ میں بھی ایسا کبھی نہیں ہوا کہ جمع ہو کر ایک ہی لائن میں کھڑے ہو کر عبادت کر رہے ہیں. مجھے واقعی یہ سچ محسوس ہوا کہ یہ ایک پرامن مذہب ہے. تو بس میں مسجد میں داخل ہونے کے بعد زیادہ سوچ نہیں رہا تھا, مگر مجھے یہ سب اچھا لگا, بلکہ بہترین لگا, اور میں نے مسلمان ہونے کا فیصلہ کر لیا. تو آپ کے احساسات کیسے تھے جب آپ نے کلمہ پڑھا؟ تو کیسا محسوس ہوا؟ ہاں, اس کے بعد سبحان اللہ میں بیان نہیں کر سکتا, مگر شاید مجھے لگتا ہے کہ میں مسلمان ہونے سے پہلے مغرور تھا. اور جب میں نے شہادت پڑھی, یعنی میں نے کلمہ پڑھا, تو اس وقت ظہر کا وقت تھا. میں نے وضو کے بعد نماز ظہر پڑھی. جب میں نے اپنی زندگی کا پہلی بار سجدہ ادا کیا تو بہت خوشگوار احساس پیدا ہوا. اس وقت جیسا کہ میں نے بتایا تھا کہ میں نرسنگ کا اسٹوڈنٹ تھا, تو میں مسلمان ہونے کے بعد جب دوبارہ کالج گیا اور نماز پڑھنا شروع کی تو لوگوں کو یہ یقیناً عجیب لگا کہ اب یہ پاگل ہو گیا ہے. وہ سمجھ نہیں سکے اور بلا واسطہ مذاق اور تنقید بھی کرتے رہے, مگر میں نماز پڑھتا رہا. تو میں ایک مضبوط مسلمان تھا اور نرسنگ اسٹوڈنٹ بھی. اس وقت یہ ایک دعوتی کام جیسا تھا اور میں شروع میں اس بارے میں سوچ بھی رہا تھا. اپنی فیملی کے بارے میں بتائیں, انہوں نے کیسے ریئیکٹ کیا؟ دراصل مسلمان ہونے کے بعد 3 مہینے تک, میں ستمبر 2014 میں مسلمان ہوا تھا اور دسمبر تک میں نے اسے چھپا کر رکھا. مجھ میں اپنی فیملی کو بتانے کی ہمت نہیں تھی, کیونکہ میں تھوڑا خوف زدہ تھا. مجھے اپنے والدین کا علم نہیں تھا کہ کہیں وہ ناراض نہ ہو جائیں یا ڈانٹ نہ دیں, لہٰذا میں نے انہیں نہیں بتایا. لیکن ایک دن جب میں کوبے مسلم مسجد میں آیا, شاید ظہر کے آس پاس کا وقت تھا, جب میں مسجد کے سامنے ایک حلال شاپ سے کچھ سامان خرید کر مڑا تو ایک کار نے مجھے سر پر ٹکر مار دی. اور پھر ظاہر ہے ایمبولینس اور پولیس نے میری فیملی کو بتایا کہ مسجد کے سامنے آپ کے بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے, اور پولیس نے انہیں اسی طرح اطلاع دی کہ آپ کے بیٹے کا ایکسیڈنٹ اس جگہ پر ہوا ہے. میرے والد نے کہا تم اس وقت وہاں کیا کر رہے تھے, مگر میں نے پھر بھی انہیں نہیں بتایا. اور پھر میرے والد کو غلط فہمی ہوئی اور غصے میں کہنے لگے نکل جاؤ میرے گھر سے, ہمارے گھر سے. پھر اس کے بعد ایک دن میں پورا دن گھر سے واقعی باہر رہا اور پھر میں اوساکا مسجد جا پہنچا. اوساکا شہر میں ایک مسجد ہے یہ, اور اس کے بعد میں تقریباً 1 سال ایک انڈونیشین بھائی کے ساتھ رہتا رہا. تو آپ کے والد نے آپ کو گھر سے کیوں نکالا تھا؟ اس لیے کہ آپ مسلمان ہو گئے تھے؟ نہیں, کیونکہ دراصل حلال شاپ میں ایک پاکستانی بھائی تھے, انہوں نے مجھے حلال نوڈلز دیے, انسٹنٹ نوڈلز, اور میں وہ لے کر مسجد میں جانا چاہ رہا تھا. میں مسجد جا کر اسے کھانا چاہ رہا تھا, مگر پھر گاڑی سے ٹکرا گیا تو نوڈلز سڑک پر بکھر گئے اور میرے والد کو غلط فہمی ہوئی کہ میں چلتے ہوئے کھا رہا تھا اور مجھے ارد گرد کا ہوش نہیں تھا, اور بس اسی وجہ سے ایکسیڈنٹ ہو گیا ہوگا بس. لہٰذا وہ بس میرے طرز عمل وغیرہ پر ناراض تھے, مگر میں انہیں نہیں بتا سکا. میں تو مسجد میں جا کر نوڈلز کھانا چاہتا تھا, تو میں نے بس اتنا کہا اوہ سو سوری, کہ ہاں میں بس سڑک پر کھا رہا تھا چلتے چلتے, اور بس وہیں سامنے ایک مسجد تھی. میں نے اپنے والد کو اصل کہانی نہیں سنائی. تب میرے والد کو غصہ آیا اور انہوں نے کہا نکل جاؤ. جب میں اوساکا مسجد میں انڈونیشین بھائی کے پاس آ گیا تو بہت سے لوگوں نے کہا تم کیوں آئے اور یہ آخر کیا ہوا. تو میں نے کہا اوکے, میں اپنی فیملی سے تعلقات ختم کرنا چاہتا ہوں. میں نے انہیں یہ کہا. لوگ کہنے لگے نہیں پلیز اپنے گھر جاؤ اور اپنے والدین سے ملو, اگر وہ مسلمان نہیں ہے پھر بھی کوئی بات نہیں. 1 ہفتے بعد میں نے شلوار قمیض پہنا ہوا تھا, آپ جانتے ہیں پاکستانی انڈین روایتی کپڑوں میں, تو میں نے جان بوجھ کر یہ کپڑے پہنے تھے, اور میں دن کے وقت اپنے والدین کے گھر واپس پہنچا, کیونکہ اس وقت صرف میری والدہ ہی گھر پر ہوتی تھیں. تو میری والدہ نے دروازے پر دیکھتے ہی مجھے پہچان لیا. اوہ, تو کہنے لگی کیا ہوا, کیا تم مسلمان ہو گئے ہو, اسی طرح کے سوال کیے. تب میں نے اقرار کر لیا کہ ہاں میں مسلمان ہو گیا ہوں, کیونکہ میں اپنی زندگی میں ہدایت چاہتا تھا. انہوں نے مجھے بطور مسلمان آسانی سے